رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، دو ایسے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک ایسا گروہ جو ہند کے ساتھ جہاد کرے گا، وعصابۃ تکون مع عیسی بن مریم علیہ السلام، اور دوسرا گروہ جو سیدنا عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا جب اللہ کے حکم سے ان کو آسمان سے زمین پر لایا جائے گا، اور وہ آنے کے بعد منارہ شرقیہ سے، دمشق کے منارہ شرقیہ سے ان کو اتارا جائے گا، اور پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، پھر وہ خنزیر کو قتل کریں گے، پھر وہ دجال کو ماریں گے، اور عدل و انصاف قائم ہوگا۔ بلکہ جب قتل کریں گے عیسائیوں اور یہودیوں کو، یہاں تک کہ ہر درخت، ہر پتھر بول کے کہے گا یا مسلم تعال وراء الیہودی، آؤ اے مسلمان میرے پیچھے عیسائی چھپا ہوا ہے، یہودی چھپا ہوا ہے، فاقتلہ، اسے قتل کرو، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے۔ غرقد درخت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، جس کے لمبے لمبے اور مضبوط کانٹے ہوتے ہیں، یہ درخت نہیں بتائے گا۔ اور شاید کہ آپ نے کبھی گوگل پہ سرچ کی ہو کہ آج غرقد کی پیوند کاری کرنے والا سب سے زیادہ ملک اسرائیل، اور یہ لوگ ان کو علم ہے کہ اس نے نہیں بتانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو یہ سارے کام اللہ ذو جلال ان کے ہاتھوں مکمل کرے گا۔ اور آپ کے لیے شاید یہ ایک نئی بات نہ ہو جائے، حدیث کہتی ہے کہ جب دجال کو ماریں گے تو گدھے پہ سوار ہوں گے، دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ ما من ارض الا سیقع، دنیا کی کوئی جگہ نہیں جہاں دجال نہیں جائے سوائے مکہ اور مدینہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دنیا جہان میں دانش کے نام سے معروف ہونے والے یہ کہہ دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، کیسے دجال جا سکتا ہے؟ دجال بڑے بڑے شہروں میں جائے گا، چھوٹے چھوٹے شہروں میں نہیں جائے گا۔ ما من ارض، کوئی ایسی زمین نہیں، الا سیقع، حدیث کی نص ہے، ہر جگہ جائے گا، الا المدینہ ومکہ، مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا۔ جرف میں کہے گا یہ محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ دوڑے گا باب لد کے پاس جا کے اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس طرح یہ پگھلتا جائے گا جب دوڑے گا، جس طرح پانی میں نمک ڈالیں تو کس طرح وہ ختم ہوتا جا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک بہت گہرا اشارہ ملتا ہے۔ دنیا تو آج 2-2 4-4 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھی ہے کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ہونا وہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن نے تو یہ کہہ دیا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے سواری کے لیے بھی ہے اور زینت کے لیے بھی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے، اور واقعی صحابہ کے سامنے تو گاڑی نہیں بنی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا ہے کہ ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے جن کا علم آپ کے پاس نہیں۔ آج واقعتاً کیسر و کسریٰ کو پتہ چل جائے کہ ہم تو 10-10 20-20 اور 100 لوگوں کو پنکھ پکڑا کے ہوا لیتے تھے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے، وہ تو بیچارے بے ہوش ہو جائیں۔ ان کو اگر پتہ چل جائے بڑے بڑے بادشاہوں کو کہ ہم تو گھوڑا تیار کرنے کے لیے لڑکی کے لیے کیا کیا اس میں مصیبتیں برداشت کرتے تھے کہ F-16 بھی ہے اور اس سے بھی بڑی چیزیں آ گئی ہیں، وہ تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے، وہ تو اس غم میں فوت ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ آج بھی کتنی چیزیں ہم سوچ رہے ہیں کہ بس یہ ہو گیا، کل کو کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم میں، کل کو کیا ہونے والا ہے اس کے حقائق اللہ نے بیان کر دیے ہیں، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ آپ اس حدیث کی روشنی میں جب احادیث سنیں گے آپ پریشان ہوں گے کہ اس وقت دنیا کا سینیریو کیا بن رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن مومن کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں،
یہ زندہ بھی اللہ کی رحمت میں ہے، جب اللہ کے پاس بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ پریشانی اس انسان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ سے دور ہے۔ کافروں کو اس بات کا علم ہے۔ آپ مت سوچئے، مت یہ ذہن بنائیے کہ ان کے علم میں نہیں، ان کے علم میں ہے کہ یہ ہونے والا ہے، ان کے علم میں ہے کہ یہ قرآن اور یہ حدیث یہ بتا چکے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ یورپین کنٹریز میں جا کے دیکھیں، وہاں سسٹم کیسے کیسے بنے ہیں کہ جہاں یہ قرآن و حدیث پہ ریسرچ ہوتی ہے۔ آپ یہ سن کے بھی پریشان ہوں گے کہ ایک شخص ریاض میں اپنا تھیسس لکھنے آیا تھا میتھ پہ، مسلمان ہو گیا۔ کس بات پہ؟ کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھی ہوتی تو ان کا نام زیادہ آنا تھا، یہاں تو نام ہی عیسیٰ اور موسیٰ کا زیادہ ہے، وہ اس بات پہ ہی مسلمان ہو گیا۔ اور یہ ساری کی ساری ریسرچ کرواتے ہیں، جانتے ہیں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قرآن نے بتا دیا ہے وہ یہودی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کے کارل بوکائی جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا، اور اس نے کیا بیان کیا کہ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی۔ چلو قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک یہودی ایک سال ہی مسلمانوں سے کوئی محبت کر لیتے، 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے دشمن یہودی ہیں مسلمانوں کے کوئی نہیں، یہ سچا قرآن میں مسلمان ہوتا۔ صرف ایک سورت پڑھ کے لوگ مسلمان ہوئے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ کہتے اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ سورت نازل ہوئی، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، اور یہ جہنمی ہے، اس کی بیوی کے بارے میں۔ اور وہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ اگر کم از کم سچا ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتا کہ یہ دیکھو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، جھوٹ ثابت کرتا ہوں، 10 سال زندہ رہا ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ملی۔ قرآن کی حقانیت اور قرآن کے حقائق اور غوامض اور دقائق ایسے ہیں، ان کو سمجھنے والا زندگی کے اور کائنات کے اسرار سے واقف ہوتا ہے اور اس کے علم میں آتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب لوگ سب یہ دیکھتے ہیں خبریں کیا کہتی ہیں، کوئی نہیں یہ سوچتا اللہ نے خبریں کیا دی ہیں اور محمد مصطفیٰ نے خبریں کیا دی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس سے بڑی حقیقت اللہ عز و جلال نے اتاری نہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں اور جس کو حدیث کہتے ہیں۔